ایک طرح سے ایک رنجش ہوگی پیدا ججز میں بھی، اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو ہم اس اصول کے اوپر کھڑے ہیں۔ کسی شخصیات کی نہ میں بات کبھی کی ہے نہ میں کروں گا۔ شخصیات آنے جانے والی بات ہوتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنز ٹھہرتی ہیں، اور اصول جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اصول پہ آپ کھڑے ہوں۔ جب تک آپ اصول پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، میں خود لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر آرٹیکل 194 کے تحت ججز جب حلف اٹھاتے ہیں تو اپنے یعنی متعلقہ ہائی کورٹ کی جو ہے نام لے کر کہ یعنی میں دیانتداری کے ساتھ اس ہائی کورٹ میں بحیثیت جج اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا، اور وہ اب اگر اس کا ٹرانسفر کسی اور جگہ ہو جائے تو اس کا پھر دوسرے ہائی کورٹ سے کس طرح وفاداری ہو سکتی ہے؟ بغیر حلف کے وہ کام کس طرح کر سکتا ہے؟ وفاداری کے علاوہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھیں تو آئین میں جگہ جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ مختلف طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس کی اوتھ ہے وہ بھی مختلف ہے۔ مثلا پروونشل ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس اوتھ لیتے ہیں وہ گورنر کو دیتے ہیں، جبکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اوتھ ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مخصوص عدالت ہے، اور اگر ایک جج اپنی مرضی سے ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں تو پھر ان کو نئی اوتھ لینی پڑتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر انہیں جوائن کرنا ہے، اور میری نظر میں اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو پھر سب سے وہ سینیورٹی ان کی باٹم پہ آتی ہے، وہ سینیورٹی میں سب سے سینئر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر وہ واپس جانا چاہیں اپنی پیرنٹ کورٹ میں تو پھر ان کی سینیورٹی اسے ہوگی، لیکن چونکہ یہ ٹرانسفر ان کی مرضی سے ہوا ہے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی سینیورٹی نیچے جائے گی۔ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ بہرحال اس کو فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے، ہم نے تو موقف اختیار کیا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ فیصلہ کر لیں، اور فیصلے کے بعد جے سی پی کی میٹنگ میں آگے فیصلے کریں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا جب 20ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 194 کو بھی ترمیم کر کے صرف پاکستان ہائی کورٹ رکھ دیتے تو پاکستان کے کسی بھی ہائی کورٹ میں ایلیجیبل ہوتے، تو اب صرف لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، مجھے ٹرانسفر پہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ ٹرانسفر جو ہے وہ تو آپ کی اجازت سے ہی ہو رکھا، جو جج ہو اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس میں چیف جسٹسز کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں ٹرانسفر کا ایشو نہیں ہے، ایشو سینیورٹی کا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا ایک 13ویں نمبر پہ جو ہائی کورٹ میں ہو کسی، وہ نمبر 1 پہ آ سکتے ہیں اور چیف جسٹس بن سکتے ہیں دوسرے ہائی کورٹ کے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آئین نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہ بات کی ہے نہ کوئی ججمنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اور اس پہ ججمنٹ ضرور آنی چاہیے۔ جو بھی ججمنٹ آئے گی پھر اس کو مانیں گے ہم، لیکن ججمنٹ آنی چاہیے عدالت عظمیٰ کی۔ اچھا، اسلام آباد بار کونسل نے جو احتجاج کی کال دے کر سنا ہے کہ واپس لے لی، یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا، کچھ مخالفتیں ہوں گی، کچھ اس تحریک کے حمایتی ہوں گے، اور وکلا میں بھی یقینی طور پہ ڈویژن ہے، کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔